اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کا میزبان عمر برلاس پروگرام انوار سحر کے ساتھ ایک دفعہ پھر حاضر خدمت، اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ صحت اور ایمان کی بہترین حالتوں میں ہوں گے اور ماہ رمضان کی برکات کو، فضیلتوں کو اور رحمتوں کو اپنے دامن میں سمیٹ رہے ہوں گے، اور ماشاءاللہ اپنے گھر میں بھی ایک پر نور میلہ آپ نے سجایا ہوگا۔ ایک طرف بچوں کو آپ سکھا رہے ہوں گے اور ایک طرف خود آپ عبادت کر رہے ہوں گے، اور یہ جو لمحہ ہے یہ دوبارہ شاید ہماری زندگی میں آئے یا نہ آئے، اس وجہ سے ہم اس لمحے کو بھرپور جو ہے وہ اللہ کی یاد کے ساتھ جو ہے سنواریں، اور اللہ کے ساتھ ایک جو ناطہ ہم کبھی کبھی اتنا سٹرونگ نہیں کر پاتے عام زندگی میں، یہ جو مہینہ ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے وہ ناطہ اللہ کے ساتھ مضبوط کرنا ہے۔ ناظرین، آپ جانتے ہیں کہ پروگرام انوار سحر کے دو حصے ہوتے ہیں۔ پہلا حصہ ہوتا ہے جس میں ہماری چند گزارشات ہوتی ہیں جو کہ ماہ رمضان کے حوالے سے ہیں یا روزہ کے حوالے سے، اور یا پھر عمومی طور پہ کسی سوشل اسپیکٹ کے طور پہ ہم بات کرتے ہیں، اور اس میں کچھ اپنی گزارشات اور آپ سے کچھ ایسی اصلاحی بات کرتے ہیں تاکہ ہمارا میسج جو کہ ہمارے لیے بھی فائدہ بخش ہو اور جو ہمارے دیکھنے اور سننے والے ہیں ان کے لیے بھی فائدہ بخش ہو۔ پروگرام کے دوسرے حصے میں ہمارے ساتھ دینی اسکالر ہوتے ہیں مولانا فروغ القادری صاحب۔ ہم ان سے بات چیت کرتے ہیں کسی بھی قرآنی یا ہمارے حدیث کے حوالے سے یا اسلام کے عمومی کسی سبجیکٹ کے اوپر، اور اس کے اوپر ہم ان سے سوالات کرتے ہیں جو آپ کے ذہنوں میں بھی ہوتے ہیں اور ہمارے ذہنوں میں بھی ہوتے ہیں، تو ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ان کے جواب تلاش کریں قرآن و حدیث کی روشنی میں۔ ناظرین، جس طرح کل بات ہو رہی تھی، ہمارے کل پاکستان لاہور سے ایک فیڈ بیک آیا تھا جو کہ مجھے بہت اچھا لگا تھا۔ انہوں نے کہا تھا کہ آپ کیوں نہ پروگرام میں خاص طور پہ جو اسلامی واقعات ہیں یا اسلامی جو شخصیات ہیں ان کے اوپر بھی آپ بات کیا کریں، اور اس سے یہ فائدہ یہ ہوگا کہ ہمارے تک وہ انفارمیشن پہنچے گی، اور جب ہم اسلامی شخصیات کے اوپر بات کریں گے تو بہت ساری چیزیں جو ہیں ہمارے اندر جو کنفیوژنز ہیں وہ بھی دور ہو سکتی ہیں۔ تو اس لحاظ سے میں سمجھتا ہوں آج کا پروگرام بہت اہم ہوگا، اور وہ اس وجہ سے بھی کہ آج یہاں پہ 10 رمضان المبارک آج شروع ہوگا، اور آج کے دن حضرت خدیجۃ الکبریٰ کا یوم وصال، اور ہماری آج کوشش ہوگی کہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ ان کی زندگی کے اوپر ہم تھوڑی سی بات کر سکیں۔ دوسرے حصے میں بھی ہماری خواہش ہوگی مولانا فروغ القادری صاحب ان کی اوورال شخصیت کے اوپر، اخلاقیات کے اوپر، ان کا تہذیب و تمدن کے اوپر، معاشرت کس طرح ان کا سال اللہ کے رسول کے ساتھ تعلق کس طرح تھا، یہ ان کے اوپر بات کریں۔ شروع میں چند انفارمیشن ضرور آپ سے شیئر کروں گا حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے حوالے سے۔ ناظرین، یہ چیز یقیناً ایک بہت بڑی ہستی ہیں، ان کے بارے میں بات کرتے ہوئے تھوڑا سا بندہ نروس بھی ہوتا ہے کہ کہیں کوئی ایسا لفظ جو ہے وہ ان کے حوالے سے ایسا ادا نہ ہو جائے جس میں کہیں عزت و تکریم میں تھوڑی بہت کمی ہو جائے۔ ہماری خواہش ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ جو انفارمیشن ہم آپ تک جو تحقیق کے ذریعے پہنچاتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ جو صحیح انفارمیشن ہے، جو صحیح جو ان کے فرمودات ہیں، ان کے شخصیات کے پہلو ہیں، وہ آپ تک ہم اجاگر کر سکیں۔ ناظرین، مکہ کے اندر بہت، آپ کو پتہ ہے، بہت بڑے سردار رہتے تھے، بہت بڑے امیر کبیر لوگ رہتے تھے، امیر کبیر تاجر رہتے تھے۔ تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے دادا کا نام تھا اسد، جو کہ بہت بڑے تاجر تھے۔ ان کے ایک بیٹے تھے خویلد کی شادی انہوں نے کی ایک خاتون جن کا نام تھا نینا۔ ان کی شادی کے نتیجے میں ان کے 4 بچے پیدا ہوئے، جس میں 3 بیٹے تھے اور 1 بیٹی تھی۔ جو بڑا بیٹا تھا ان کا نام تھا عدی، جو دوسرے نمبر پہ تھا بیٹا ان کا نام تھا حزام، اور جو تیسرے نمبر پہ تھا ان کا نام تھا عوام، جبکہ بیٹی کا نام تھا رقیقہ۔ اسی طرح خویلد کی دوسری شادی ہوئی جو ایک خاتون تھی جن کا نام تھا دویہ، اور اس میں سے ایک بیٹا پیدا ہوا جس کا نام تھا نوفل۔ ہم جانتے ہیں آج کے معاشرے میں بھی، آپ کو پتہ ہے سعودیہ کے خاص طور پہ، کہ ایک سے زیادہ شادیاں جو ہیں وہ ایک عام رواج اس دور میں بھی ہوتا تھا، اور آج کل بھی کچھ ایسا ہی ہے۔ خویلد نے تیسری شادی ایک خاتون سے کی جن کا نام تھا فاطمہ۔ اب فاطمہ سے 2 بیٹیاں پیدا ہوئیں، ایک کا نام تھا حالہ اور ایک کا نام تھا خدیجہ۔
اور یہ وہی خدیجہ جو بعد میں حضرت خدیجۃ الکبریٰ کے نام سے مشہور ہوئی۔ تھوڑی سی بات پہلے حالہ کے اوپر کریں۔ حالہ کی شادی ایک ربیہ نامی شخص کے ساتھ ہوئی، اور اس میں سے ایک بیٹا پیدا ہوا جو بڑا معروف ہوا ابو العاص کے نام سے۔ اور یہاں میں یہ بتاتا چلوں کہ جو ابو العاص تھے یہ وہی ابو العاص ہیں جن کی شادی وہ حضرت زینب بنت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہوئی تھی۔ اس شادی کے نتیجے میں حضرت ابو العاص اور حضرت زینب کا ایک بیٹا اور ایک بیٹی پیدا ہوئے۔ بیٹے کا نام تھا علی اور بیٹی کا نام تھا امامہ۔ اور یہ وہی علی ہیں، آپ نے پڑھ رکھا ہے، جو اپنے نانا کے کندھے پہ یعنی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کندھے پہ کھڑے ہو کے جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کعبے کے بت گرا رہے تھے تو یہ علی جو ہے وہ بچے کی صورت میں ان کی معاونت کر رہا تھا۔ اور امامہ جو ہیں یہ آپ جانتے ہیں جن کی شادی بعد میں حضرت علی شیر خدا سے ہوئی تھی اور حضرت فاطمہ کے وصال کے بعد۔ اب ہم بات کرتے ہیں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے میں۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ کی پہلی شادی جو ہوئی تھی وہ ان کا نام تھا ابو حالہ تمیمی۔ اس میں سے دو بیٹے ہوئے تھے، ایک بیٹے کا نام تھا ہند اور ایک بیٹے کا نام تھا حالہ۔ جو حالہ تھا بیٹا وہ جوانی میں ہی فوت ہو گیا تھا، اور جس بیٹے کا نام تھا ہند انہوں نے طویل عمر پائی تھی، اور یہ وہی ہند ہیں جو بعد میں مسلمان ہوئے تھے، اور ان کی وجہ سے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو ام ہند بھی کہتے ہیں، یعنی کہ یہ کنیت اس بیٹے کی بنیاد پہ تھی۔ لیکن کچھ سالوں بعد ابو حالہ انتقال کر گئے۔ اب کچھ عرصہ بعد حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی دوبارہ شادی ہوئی۔ یہ بنو خزیمہ قبیلہ کے ایک شخص سے عتیق بن عدی یا عتیق بن عائد بھی کہتے ہیں، عتیق بن عائد کے ساتھ ہوئی، اور اس میں سے ایک بیٹی پیدا ہوئی جس کا نام تھا ہند۔ اور یہ بیٹی آپ کہیں آگے چل کے تذکرہ بھی آپ کو ملے گا کہ جب شیب ابی طالب کی جگہ پہ جب پورا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کنبہ جن کو قید کر دیا گیا تھا تو یہ بیٹی بھی وہاں پہ موجود تھی۔ کچھ سالوں بعد یہ جو تھے شوہر عتیق بن عائد یہ بھی وفات پا گئے، کسی جنگ میں یہ فوت ہو گئے تھے۔ تو یہ موقع وہ تھا جب حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی عمر صرف 30 سال تھی، اور ان کے اوپر آپ یوں سمجھ لیں کہ غم اور دکھ کے پہاڑ ٹوٹ پڑے تھے۔ اس کی ایک وجہ اور بھی تھی، وہ یہ تھی کہ یہ وہی سال تھا جب ان کے والد خویلد بھی انتقال کر گئے تھے، اور ان کے والد جو تھے خویلد ان کا انتقال حرب فجار میں ہوا تھا۔ یہ وہی جنگیں ہیں جو فیل کے واقعہ کے بعد شروع ہوئی تھیں۔ تو ان کے والد کی جائیداد بھی حضرت خدیجہ کو دیکھنا تھی، اور آپ کے جو شوہر تھے ان کا سارا کاروبار بھی دیکھنا تھا، اور یہ واقعہ جو ہے 587 عیسوی میں ہوا۔ اب ایک 30 سالہ خاتون، اور وہ بھی عرب کے معاشرے میں، آپ سوچیں ذرا، اور اتنا بڑا کاروبار جو ہے وہ بھی ان کے سر پہ ہو، اور عرب کے معاشرے میں یہ ہوتا ہے کہ کوئی خاتون جو ہے وہ ان کے لیے کاروبار کرنا اور باہر سفر کرنا آسان نہیں تھا۔ اس موقع پہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنے رشتہ داروں کا کچھ تعاون لیا، کچھ رشتہ داروں کو ساتھ ملایا اور ان کو اجرت پہ رکھا۔ اس کے ساتھ ساتھ نو ڈاؤٹ کہ آپ کے خدام کی بھی ایک جماعت تھی، کیونکہ بہت بڑے گھرانے سے تھی اور بہت امیر خاندان سے تھی۔ جو ان کے جو شوہر تھے عتیق بن عائد بہت مالدار تھے، بہت بڑے تاجر تھے، لیکن اس کے باوجود ان کی مشکل یہ تھی کہ ان کو تجارت میں مشکل درپیش ہو رہی تھی، کہیں آنا مال بھجوانا، اور ان کے ایک بہت ہی وفادار غلام تھے جن کا نام تھا مغیرہ۔ بعض جگہوں پہ میسرہ بھی لکھا ہوتا ہے، لیکن مغیرہ جو ہے زیادہ وہ روایت ثابت ہے۔ اب اس موقع پہ وہ تجارت کرتی رہی، یہ 10 سال کا عرصہ لگا، اپنے کاروبار میں مگن تھی۔ اس سارے عرصے کے دوران مکہ کے بہت بڑے سرداروں نے، مکہ کے بہت بڑے تاجروں نے، امیر کبیر اسر و رسوخ والوں نے بہت دفعہ جو ہے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کو شادی کا پیغام بھجوایا، لیکن آپ کا شاید شادی کرنے کا خیال نہ ہوگا اس وقت۔ یہ وہ وقت ہے جو جب میں بات کر رہا ہوں کہ حضرت خدیجہ مکہ کے اندر حضرت خدیجہ کاروبار کر رہی تھیں، اور وہ ساتھ ساتھ اپنے خادموں کے ذریعے
باہر کے حالات جو آپ سمجھتے ہیں کسی بھی ایک ذہین خاتون اور ذہین میں سمجھتا ہوں کہ تاجر کی نشانی ہے، خاص طور پہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے سطح پہ آپ سوچیں کہ جو باہر نہیں جا سکتی تو وہ اپنے جو خدام ہیں یا اپنے جو غلام ہیں ان کے ذریعے باہر کی انفارمیشن بھی لیتی تھیں، خبریں لیتی تھیں کہ کیا صورتحال ہے باہر کی۔ اور یہ وہ وقت ہے جب اللہ کے رسول جو ہیں وہ بکریاں چرایا کرتے تھے، اور اللہ کے رسول مکہ میں مشہور تھے صادق اور امین کے نام سے۔ یہ وہ وقت ہے، اور آپ کی عمر تقریباً کوئی 25 سال کے آس پاس تھی۔ مکہ میں جو شخص سب سے زیادہ دیانتداری کے ساتھ، ایمانداری کے ساتھ اور سچائی کے ساتھ مشہور تھا وہ اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے۔ لہٰذا یہ خبر جو ہے وہ حضرت خدیجہ تک بھی پہنچی، تو آپ نے اپنے ایک بہت ہی وفادار غلام مغیرہ کے ذریعے پیغام بھجوایا کہ آپ محمد بن عبداللہ سے بات کریں کہ وہ میرے کاروبار میں معاونت کر سکتے ہیں، میرے لیے کام کر سکتے ہیں۔ جب اللہ کے رسول تک یہ بات پہنچی تو آپ نے رضامندی ظاہر کر دی، اور ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ آپ کا جو ایک شہرت ہے ایمانداری کے لحاظ سے، لہذا میں آپ کو دگنی اجرت دوں گی، اس لیے کاروبار مال و متاع دے کے آپ کو بھجوا دیا، اور ساتھ جو ہے وہ اپنا غلام جو مغیرہ ان کو بھی ساتھ بھجوا دیا۔ جب وہ دوسرے علاقے سے مال و متاع بیچ کے واپس آئے تو بہت بڑی خوشخبری یہ تھی کہ وہ سارے کا سارا جو پروفٹ تھا عام حالات میں اس سے دگنا جو پروفٹ ملا تھا، اور وہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ کے لیے بھی باعث اطمینان تھا۔ اور ساتھ انہوں نے اپنے جو غلام تھے ان سے پوچھا، مغیرہ سے، اللہ کے رسول کی کردار کے حوالے سے، شخصیت کے حوالے سے وہ بھی انفارمیشن انہوں نے ساری اکٹھی کی کہ یہ انسان کیسے ہیں۔ تو انہوں نے جب سارا دیکھا، راستے میں بھی انہوں نے پرکھا، راستے میں بھی دیکھا کہ یہ شخص جو ہے وہ انتہائی ایماندار ہے، انتہائی دیانتدار ہے، انتہائی اعلیٰ اخلاق کا ہے اور عجز و انکساری والا ہے۔ تو ساری جو خصوصیات اعلیٰ تھیں وہ ان مغیرہ نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو بتائیں۔ جب یہ ساری صورتحال ہوئی تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ذہن میں خیال اور شوق پیدا ہوا کہ کیوں نہ اس اتنی عظیم ہستی کو میں شریک حیات بناؤں۔ آپ نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے اپنی ایک سہیلی نفیسہ جن کا نام تھا ان کے ذریعے پیغام بھجوایا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شادی کا۔ جب آپ تک وہ پیغام پہنچا، نفیسہ نے بڑے شاندار اور احسن طریقے سے یہ پیغام پہنچایا۔ آپ نے یہ پیغام اپنے چچا کی مشاورت کے بعد رضامندی کا اظہار کیا۔ اس کے بعد تاریخ شادی کی طے ہو گئی۔ حضرت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا ابو طالب اور ساتھ چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بھی ساتھ تھے، اور خاندان کے کچھ دوسرے افراد بھی ساتھ تھے۔ آپ سارے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے گھر پہنچے اور وہاں پہ نکاح ہوا تھا۔ آپ کا نکاح حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے پڑھایا تھا، اور جو حق مہر تھا اس دور میں، اس کی جو مالیت اس دور میں یوں کہہ لیں کہ وہ برابری یہ تھی کہ 500 طلائی درم کے برابر تھی، 500 طلائی درم۔ شادی ہو گئی۔ اس ساری صورتحال میں اس کے بعد حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے اپنا سارا مال و متاع، ساری دولت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں میں نچھاور کر دی کہ یہ اب مال آپ کا ہے، جس طرح مرضی آپ خرچ کریں۔ لیکن اللہ کے رسول جو ہیں ان کی سوچ کہیں اور تھی، مال و متاع کی کوئی لالچ تو تھا نہیں، لیکن ایک سہولت جو ہے وہ ضرور ہو گئی کہ اللہ کے رسول کو اب کسی کے ہاں کسی جگہ پہ مزدوری یا محنت کرنے کی ضرورت نہیں تھی۔ لہٰذا اللہ کے رسول نے اپنا سارا جو ناطہ تھا وہ اللہ کے ساتھ جوڑ دیا۔ آپ کیا کرتے تھے؟ گھر سے کچھ تھوڑا بہت اناج لے کے، جس میں ستو بہت نمایاں ہیں، اور ساتھ باجرہ کی روٹی، جو کی وہ لے کے غار حرا جایا کرتے تھے، اور غار حرا جاتے تھے اور اس وقت تک وہیں رہتے تھے، عبادت کرتے رہتے تھے، اللہ سے جو ہے وہ لو اپنی وہ لگاتے رہتے تھے جب تک وہ راشن جو تھا وہ ختم نہیں ہو جاتا۔ تو بعض جگہوں پہ یہ بھی لکھا ہوا ہے 3-3 4-4 دن ہو جاتے تھے، پھر واپس آتے تھے اور پھر اسی طرح عبادت میں مشغول ہو جاتے تھے۔ اسی واقعے کے اندر، یعنی کہ اسی دورانیے میں پھر ایک دن وہ بھی آ گیا جب وحی نازل ہو گئی، اور آپ کو علم ہے جب وحی نازل ہو گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک نئی صورتحال پیدا ہوگی لائف میں، تو تھوڑے سے گھبرائے اور پسینے میں شرابور بھی ہوئے۔ جب گھر کی راہ لی تو گھر آ کے فوراً حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے فرمایا کہ مجھے چادر اڑا دو
اور آپ نے چادر اڑا دی، گھبراہٹ بھی تھی، کچھ دیر آرام کیا، اور اس کے بعد پھر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو سارا واقعہ وحی کا سنایا، غار حرا میں کیا ہوا۔ اور حضرت خدیجہ کے وہ الفاظ، آپ نے فرمایا مجھے قسم ہے اس اللہ کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، جس کے قبضے میں میری جان ہے، آپ کو کچھ نہیں ہوگا، آپ ایماندار ہیں، دیانتدار ہیں، آپ سچے ہیں، آپ کو کچھ نہیں ہوگا۔ لیکن اگلے دن مزید تشفی کے لیے اپنے کے چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل کے پاس آپ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لے گئیں۔ وہاں پہ وہ سارا واقعہ غار حرا کا جو ہے وہ سنایا اور ساری تفصیل۔ تو ورقہ بن نوفل نے کہا کہ جو تفصیل آپ نے بیان کی ہے، میں پورے تیقن کے ساتھ کہتا ہوں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پہ بھی یہی فرشتہ آیا کرتے تھے، اور مجھے امید ہے آپ پہ نبوت آنے والی ہے، اور مجھے یہ بھی خدشہ ہے کہ آپ کی قوم آپ کے خلاف ہو جائے گی، اور کاش اگر میں زندہ رہوں اس وقت تک، شاید ممکن نہ ہو لیکن اگر میں اس وقت تک زندہ رہا تو جب قوم آپ کے خلاف ہوگی میں آپ کا ساتھ دوں گا۔ اور اس کے بعد یہ سلسلہ آگے چلا، آپ کو پتہ ہے، اور یہ صورتحال یوں تھی کہ جب 7ویں نبوت 7واں سال تھا تو قریش مکہ نے کیا کیا آپ کو پتہ ہے۔ قریش مکہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر، جو ان کے خاندان کے اوپر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑ دیے، اور پھر ایک ابو جہل نے یہ صورتحال کی، وہ واقعہ لمبا ہے، کہ ایک نام نہاد سا کانٹریکٹ جو ہے وہ ایک لٹکا دیا خانہ کعبہ کے اوپر کہ بنو ہاشم کے قبیلہ سے ہمارا کوئی تعلق نہیں، بنو ہاشم کے کنبہ سے، اور ساتھ ہی ان کو قید کر دیا شیب ابی طالب کی جگہ پہ، یہ ایک درے کا نام ہے، اور اس میں یہ سارے احباب، ساری خواتین اور بچے یہ وہاں پہ قید تھے، اور کوئی خوراک نہیں تھی، اور یہ 1 دن نہیں، 2 دن نہیں، 3 دن نہیں، 3 سال وہاں پہ قید رہے۔ اور یہ بھی حالت تھی کہ خواتین جو وہاں پہ تھیں جن کے بچے دودھ پیتے تھے، ان کی حالت تھی کہ وہ بھوکے تھے، ان خواتین بھی دودھ نہیں پلا پا رہی تھیں، بچے بھی جو ہے وہ ان کی صورتحال انتہائی جو ہے وہ دقیق تھی کہ کس طرح جئیں گے۔ پتے، یہ لکھا ہوا ہے، پتے کھاتے تھے، یہ بھی نوبت آئی تھی اس خاندان کے اوپر۔ جہاں سے یہ بھی ظاہر ہوتا ہے جب اللہ کی راہ میں نکلا جائے تو مصائب بھی آئیں گے، مشکلات بھی آئیں گی، لیکن لغزش نہیں ہونی اپنے ایمان کے اوپر، ایمان پختہ رکھنا ہے۔ بعض جو ایسے کزن کچھ ایسے کہہ لیں کہ کیونکہ اللہ کے حضرت خدیجہ کے جو خاندان تھا بہت بڑا امیر خاندان تھا، تو کچھ لوگ جو تھے اثر و رسوخ والے تھے جو کہ حمایت میں تھے، تو ایسا بھی ممکن ہوا کہ ایک دفعہ ایک شخص نے کھانا بھجوانے کی کوشش کی تو راستے میں ابو جہل نے وہ گرفتار کر لیا شخص کو اور کھانا جانے نہ دیا۔ پھر بعد میں اس نے شور مچانا شروع کر دیا، اور پھر شور مچاتے اور صورتحال کرتے ہوئے، لیکن ہے کہ وہ کھانا بڑی مشکل تھوڑا بہت پہنچا، لیکن 3 سال کا عرصہ کتنی دفعہ کھانا پہنچا ہوگا؟ آپ سوچئے ذرا کتنی مشکلات اور کتنی معاملات کے اوپر یہ سارا صورتحال تھی۔ اور وہ حضرت خدیجہ جن کی فضیلت اللہ کے رسول نے کہا کہ جنت میں 4 خواتین کی فضیلت سب سے بلند تر ہوگی، جس میں ایک حضرت خدیجہ بنت خولید، ایک حضرت مریم بنت عمران، ایک حضرت فاطمہ بنت محمد، اور ایک حضرت آسیہ جو موسیٰ کے جو فرعون کی بیوی تھی۔ یہ 4 یعنی کہ وہ فضیلت والی خواتین اور ان کے ساتھ معاملات دیکھ لیجئے۔ اب آتے ہیں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد کے اوپر۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 6 بچے ہوئے، جس میں 4 بیٹیاں تھیں اور 2 بیٹے تھے۔ جو 2 بیٹے تھے، ایک کا نام تھا قاسم اور ایک کا نام تھا عبداللہ۔ قاسم بڑا بیٹا تھا جن کی وجہ سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کنیت ابو القاسم بنی، لیکن بعد میں آپ نے استعمال کرنا چھوڑ دیا۔ اور اس طرح جو عبداللہ تھے ان کی طیب اور طاہر کنیت بنی، وہ اس وجہ سے کہ جس دوران وہ پیدا ہوا تھا اس دوران نبوت اللہ تعالیٰ کے رسول کے اوپر اللہ کے رسول کے اوپر نازل ہوئی تھی، اس وجہ سے ان کی کنیت طیب اور طاہرہ۔ اسی طرح جو سب سے بڑی بیٹی تھی حضرت زینب، جن کا پہلے ذکر ہوا ہے کہ جن کی شادی ابو صالح سے ہوئی تھی اور جن کے بیٹے علی اور امامہ تھے۔ اسی طرح جو دوسری بیٹی تھی ام کلثوم، ان کی شادی حضرت عثمان بن عفان کے ساتھ ہوئی تھی۔
اور جو تیسری بیٹی تھی جب وہ فوت ہوں گی تھی ام کلثوم، اس کے بعد تیسری بیٹی جو تھی رقیہ، ان کی بھی شادی حضرت عثمان کے ساتھ ہوئی تھی، پھر وہ بھی بعد میں فوت ہو گئی تھی۔ اور یہ وہ آپ کو یاد ہوگا جب دونوں بیٹیاں فوت ہو گئی تھیں، اور حضرت عثمان کو ذو النورین بھی کہتے ہیں اسی وجہ سے، دو نور والا، کہ اللہ کے رسول نے فرمایا میری 100 بیٹیاں بھی ہوتی اور وہ میں اگر کوئی ایک فوت ہوتی میں دوسری دیتا، دوسری فوت ہوتی میں تیسری دیتا، میں عثمان کو 100 بیٹیاں بھی دے دیتا۔ یہ اللہ کے رسول نے فرمایا تھا حضرت عثمان کے بارے میں۔ اور جو سب سے چھوٹی بیٹی تھی حضرت فاطمہ تو زہرا، وہ حضرت علی مرتضیٰ کے ساتھ ان کی شادی ہوئی تھی۔ تو یہ وہ فضیلتیں ہیں جن کے بارے میں حضرت عائشہ کئی دفعہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول بہت یاد کرتے تھے۔ وہ کہتی ہیں کہ میں تو حضرت خدیجہ سے نہیں ملاقات ہوئی تھی میری، لیکن میں نے جتنا سن رکھا تھا وہ میرے لیے بڑا تجسس کا بھی تھا اور عقیدت والا بھی معاملہ تھا۔ بلکہ کئی دفعہ وہ کہتی ہیں ایسے بھی ہوتا ہے گھر میں کوئی بھی کھانا آتا کہیں سے تو آپ فوراً حضرت خدیجہ کی جو دوستیں ہوتی تھیں ان کو بھجواتے تھے۔ اور حضرت خدیجہ کی یہ جو پہلے میں نے واقعہ بتایا کہ جو قریش نے قید کر رکھا تھا یہ سارے کنبے کو بنو ہاشم کے، 3 سال قید کے بعد حالت بہت خراب ہو گئی تھی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی، اور وہ ایج بھی ان کی 64 کے آس پاس تھی اس وقت، لیکن پھر وہ چونکہ وہاں بہت مشکل حالت میں رہی تھیں تو اس وقت پھر وہ 64 سال 6 ماہ کی ایج میں انتقال فرما گئیں۔ اور یہ وہ سال ہے جب اللہ کے رسول نے عام الحزن کہا تھا، یعنی کہ غم کا سال۔ اور ساری زندگی اللہ کے رسول حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو ہمیشہ یاد کرتے تھے۔ بلکہ ایک اور بخاری شریف کی حدیث ہے، حضرت عائشہ بیان فرماتی ہیں کہ گھر میں جب بھی کوئی بکری کا گوشت ذبح ہوتا، بکری ذبح ہوتی تو اس کے گوشت کو مختلف حصوں میں تقسیم کر دیا جاتا، تو گوشت کے بعض حصے جو ہیں وہ جو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی جو دوست سہیلیاں ہوتی تھیں ان کو بھجوایا جاتا اور وہ ان کے لیے کافی ہوتا۔ اور یہ وہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے جن کو اللہ تعالیٰ کا سلام پہنچا تھا۔ آپ کو یاد ہوگی وہ حدیث جس میں فرمایا گیا، یہ بھی بخاری میں اور مسلم میں ہے، جس میں فرمایا گیا جبرائیل علیہ السلام آئے اور اللہ کے رسول کو فرماتے، جن کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ کے رسول حضرت خدیجہ آپ کے پاس کسی برتن میں کوئی چیز لا رہی ہیں، بعض جگہ پہ لکھا ہے سالن لا رہی ہیں، تو ان کو جب وہ آپ کے پاس آئیں تو ان کو کہہ دیجئے اللہ آپ کو سلام بھیجتے ہیں، اور میری طرف سے جو ہے وہ خوشخبری دے دیجئے کہ آپ کے لیے جنت میں موتیوں کا محل ہے جس میں نہ کبھی شور و غل ہوگا اور نہ کہیں دکھ اور تکلیف اور تھکان ہوگی۔ اب آپ خود اندازہ کریں کہ کتنی بڑی فضیلتیں ہیں اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے لیے۔ اور اسی طرح جو ہے وہ بعد میں بھی آپ نے لائف میں جب بھی دیکھا، جب بھی مشکل پیش آئی اللہ کے رسول کو، جب بھی مشکل پیش آئی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس آتے، مشورہ کرتے، ڈسکس کرتے، اور ہمیشہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ ان کو اطمینان دلاتی کہ آپ کا اللہ آپ کے ساتھ ہمیشہ اچھا ہی کرے گا۔ اور یہ وہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہیں جن کا 5ویں پشت میں جو شجرہ نسب ہے وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ملتا ہے، یعنی کہ حضرت خدیجہ بنت خلید بن اسد بن عبدالعزیز بن کسی بن کلاب، یہ 5ویں پشت میں جا کے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ مل جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فضیلتیں اور جتنا مرتبہ جو ہے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ کو فرمایا ہے، نو ڈاؤٹ کہ وہ ہم سب کے لیے مشعل راہ ہیں، اس میں کوئی شک والی بات نہیں ہے۔ ہم ان کی لائف کو دیکھیں کہ جب ان کا شوہر دنیا میں نہ رہا اور انہوں نے اپنے آپ کو ساری مصائب کے باوجود جو ہے وہ کھڑا رکھا اور حالات کا مقابلہ کیا، اور ساتھ ساتھ جو ہے جب اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا تو پھر ان کی مشکلات اور بڑھ گئیں۔ کہاں وہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جن کے ساتھ فوج ہوتی تھی خدام کی، جن کے ساتھ غلاموں کی فوج ہوتی تھی، اور کہاں وہ جو ایک شیب ابی طالب کی جگہ پہ پتے کھا رہی تھیں۔ کبھی ایک لفظ بھی شکوہ ان کے منہ پہ نہیں آیا تھا کہ میں تو وہ ایک عربوں میں سرداروں کے ساتھ جو ہے ان کی بیٹی ہوں اور میرے حالات یہ ہیں۔ ایک لمحے کے لیے بھی کبھی شکوہ نہیں آیا،
ہمیشہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا اور ہمیشہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حوصلہ بڑھایا کہ آپ حق پہ ہیں، ہم آپ کے ساتھ ہیں، اور حق پہ ہی آپ رہیے اور ہم آپ کے ساتھ رہیں گے۔ اور یہ وہ انسان ہیں جو پوری کائنات میں سب سے پہلے مسلمان ہونے والی شخصیت، چاہے وہ بچے ہیں، چاہے وہ بندے ہیں، چاہے وہ مرد ہیں، چاہے وہ عورتیں ہیں، سب سے پہلی جو اسلام لانے والی جو شخصیت وہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ان کے کون کون سے پہلو آپ یہاں پہ ہم اجاگر کر سکتے ہیں؟ ہمارے تو ایک محدود وقت میں ہم کچھ بھی نہیں بات کر سکتے، لیکن ان کی ایک شخصیت آپ دیکھیے، اور یہ ایک پہلو ہی کافی ہے کہ جتنی بڑی مشکلات ہیں کبھی نہیں کہا۔ آپ سوچیں یہی چیز آج کے معاشرے میں ایسا ہو، کیا خاتون کا اتنا صبر ہوگا کسی کا؟ وہ تو آپ کو پتا یہاں پہ تو بہرحال وہ ایک دوسری طرف چیز چلی جائے گی کہ شکوے جو ہیں وہ خامد کے ساتھ، پہلے تو میں یہ تھی، آج والا معاملہ آپ کے ساتھ جب سے ہوئی میں تو یہ ہو گئی۔ لیکن وہاں پہ اللہ تعالیٰ، اس کا ایک یہ بھی مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ جب اپنے نیک بندوں کے ساتھ ان کو عظیم کرنا چاہتا ہے، ان کو مزید رتبے دینا چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ ان کو مقام دینا چاہتا ہے، ان کو جنت عالیہ دینا چاہتا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ ان کو دنیا میں آزماتا بھی ہے۔ اور کبھی مت سمجھیے کہ اللہ تعالیٰ کی کہیں اگر آزمائش آئے تو وہ کہیں اللہ کی ناراضگی ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کو بھی آزماتا ہے اور نیک بندوں کو زیادہ آزماتا ہے۔ قرآن پاک سے آپ پڑھ لیجئے، کیا انبیاء کرام کی لائف جو ہے مشکلات میں نہیں تھی؟ کیا صحابہ کرام کی لائف مشکلات میں نہیں تھی؟ جو نبیوں کے سردار ہیں، جن کے پیچھے تمام انبیاء نے نماز پڑھی اور جو سب انبیاء کی امامت کرنے والے ہیں، آپ کو یاد ہے ان کی زندگی کیسی تھی؟ طائف کا واقعہ دیکھ لیں، بے شمار واقعہ دیکھ لیں، آپ کی زندگی، کیا آپ اتنے عظیم انسان، اتنے کائنات جن کے لیے ہے، بادشاہوں کے بادشاہ، ہمارے پاس لفظ نہیں ہے ان کی شان بلند کرنے کے لیے، کیا آپ کی زندگی میں تکالیف نہیں تھی؟ ایک ایک واقعہ آپ کو نظر آتا ہے کہ آپ کی مشکل بہت زیادہ جگہوں پہ، لیکن کبھی ناشکری، کبھی بے صبری دیکھی۔ اور یہی نمونہ ہے جو ہم پہلے بھی تذکرہ کر چکے ہیں کہ ہمیں ان ساری چیزوں سے یہ سبق لینا ہے کہ جو ان لوگوں کی مشکلات تھیں اور ان کی مشکلات میں انہوں نے اللہ کے ساتھ تعلق کو زیادہ جوڑا، اللہ کے شکر ادا زیادہ کیا، اللہ کے ساتھ صبر والا معاملہ کیا، کہیں پہ شکوہ نہیں کیا۔ آج کل کے ماحول میں تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ دنیاوی لحاظ سے جو آدمی وہ کامیاب ہے وہی کامیاب ہے۔ عموماً ہم تذکرہ یہی کرتے ہیں نا کہ فلاں شخص دیکھیں جی وہ بڑا سیٹ ہے، اس نے دنیا میں یہ کر لیا، بچوں کو وہ کر لیا، وہ کر لیا۔ لیکن آپ ایسے لوگوں کو بھی جانتے ہوں گے جو بہت زیادہ بعض کا دنیاوی لحاظ سے شاید بہت پیچھے ہوں گے، لیکن وہ معاملات اللہ کے ہاں ان کا مقام بہت بلند ہوگا۔ مین چیز وہی ہے کہ ہمارا مقام جو ہے وہ اللہ کے ہاں کتنا بلند ہے، ہمیں یہ دیکھنا ہے۔ اور اللہ کے رسول کی حضرت خدیجہ کے ساتھ کو تعلق کو کیا بیان کریں کہ فرشتوں نے بھی بیان کر دیا کہ آپ یہاں موتیوں کے محل ہیں جنت میں۔ اور جب تک حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا حیات رہیں، آپ نے دوسری شادی نہیں کی۔ جب آپ رخصت ہو گئیں اس کے بعد پھر باقی شادیاں۔ اسی طرح یہ جسٹ انفارمیشن کے بچے بھی سارے کے سارے آپ کے اللہ کے رسول کے ٹوٹل 7 بچے تھے، جس میں 6 بچے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے سے تھے۔ ایک بچہ حضرت ابراہیم وہ ام المومنین ماریہ کی بطن سے تھا۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ کے رسول نے اس وقت جو ہے وہ ہمارے لیے جو ایک بہترین نمونہ ہے، ہمیں وہ دیکھنا ہے کتنی مشکلات۔ یقین مانیے یہ جو واقعہ میں نے پڑھا تو میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے، خاص طور پہ شیب ابی طالب کا، کہ یہ پورا کنبہ 3 سال تک ایسی صورتحال میں رہا، جہاں پہ اگر کوئی چیز کہیں چھپ چھپا کے کفار سے پہنچ جاتی صرف وہ کھاتے، اور صرف آپ سوچیں ذرا کہ پتے جو ہیں وہ کھانے بھی مجبور ہو گئے، جس میں خواتین بھی تھی، اور وہ خواتین جو مکہ کی رئیس زادیاں تھیں، شہزادیاں تھیں، اور جن کے بچے ہیں وہ بلک رہے ہیں دودھ کے لیے 3 سال کا عرصہ۔ اس پہ بھی کبھی غور کیجئے گا، اس پہ بھی سوچئے گا، کیونکہ وہ ہمارے اسلاف ہیں، وہ ہمارے لیے نمونہ ہیں۔ ان کی ایک ایک چیز ہمارے لیے جو ہے، ان کی ایک ایک شخصیت کا ایک ایک پہلو ہمارے لیے جو ہے مشعل راہ ہے۔ یہاں پہ ایک چھوٹی سی بریک، آ کے پھر مزید بات کرتے ہیں۔
جی ناظرین، پروگرام انوار سحر میں ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور آج ہم کوشش کر رہے ہیں، مولانا صاحب میرا خیال اپنی مصروفیت میں شاید کہیں راستے میں اسٹک ہیں، کوشش تو کریں گے شاید ہو سکے تو آخری لمحوں میں ہمارے ساتھ جوائن کر لیں، لیکن ہماری کوشش ہوگی کہ ساتھ اسی طرح بات چیت کو آگے بڑھاتے رہیں۔ اس دوران ایک دو کوسچن جو ہمیں جو ہے موصول ہوئے، اپنا فون جس طرح آپ کو پتا ہے اسٹوڈیو کا نمبر جو ہے 1412808779 پہ، ایک جو ہے وہ کوسچن یہ تھا خاص طور پہ کہ ہم جو ہے ٹوتھ پیسٹ جو ہے وہ رمضان میں کر سکتے ہیں کہ نہیں۔ اب اس کا جو پہلے بھی بات ہوتی رہتی ہے مولانا حضرات سے بھی، صحیح تو یہی ہے کہ مسواک جو ہے وہ حدیث سے ثابت ہے، مسواک اب کر سکتے ہیں، لیکن ٹوتھ پیسٹ کا جو ہے نا یہ اختلاف ہے۔ میں نے خود بھی پرسنلی بھی کچھ علماء سے جب بات کی تھی تو وہ جو کچھ علماء جو آج کل آپ یہ کہہ لیں کہ بلکہ میں اگر آپ کو واضح طور پہ کہوں جو کم عمری والے علماء تھے وہ کہتے تھے چونکہ یہ آج کے دور میں مسواک کا نعم البدل ہے، لہذا اسے کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن جو علماء تھوڑا سا بزرگ علماء تھے وہ یہ کہہ رہے تھے کہ نہیں، جب ایک چیز ثابت نہیں ہے اور اندیشہ ہے کہ اس سے جو ہے وہ پیسٹ اس کا ذائقہ اور وہ گلے میں جانے کا اندیشہ ہے یا اس کا کچھ مٹیریل یا اجزاء، تو بہتر ہے کہ اسے بچا جائے۔ تو کچھ دوستوں نے کہا کہ اگر آپ اتنی ایک شک والی بات ہے تو بہتر کیا ہوگا کہ ہم اس کو اگر صبح سحری جو ہے وہ 5 منٹ پہلے کر لیں، بلکہ یہ دوست ہمارے جو ایک عثمان صاحب ہیں امریکہ سے، انہوں نے یہ بات کی تھی کہ اگر بہتر ہے کہ اگر 5 منٹ پہلے سحری ختم کر لیں اور اس کے بعد اچھی طرح آپ جو ہے وہ ٹوتھ پیسٹ بھی کریں اور ماؤتھ واش بھی یوز کریں تو وہ بہتر ہے، بجائے اس کے کہ ہم انتظار کریں اور بیٹھے رہیں اور آخری لمحے جب اذانیں شروع ہو جائیں، جب وضو کرنے لگیں تو پھر آپ وہ کام کریں۔ تو بہتر ہے احتیاط والا دامن ہی آپ کو تھامنا چاہیے، اور ایسے خام خواہ والے جو چیزیں ہیں شک میں نہیں پڑنا چاہیے۔ ہاں، یہ نیت پہ ہے کہ اگر فار ایگزامپل ایسی صورتحال ہے، کوئی ایسی سچویشن بن گئی ہے، یہ میری پرسنل رائے ہے کہ ایسی سچویشن بن گئی ہے کہ میڈیکلی ریزن کی بنیاد پہ یہ ہے کہ آپ کو برش کرنا لازمی ہے، چاہے وہ کسی چیک اپ میں آپ کا ہے کہ ڈاکٹر کے ساتھ معاملہ ہے، یا کوئی ایسی ریزن بن گئی ہے، تو آپ کو پتا ریزن میں تو آپ ڈرپ بھی لگوا سکتے ہیں، آپ انجیکشن بھی لے سکتے ہیں، تو ویسی صورتحال میں آپ ٹوتھ پیسٹ وہ برش کر سکتے ہیں، لیکن اس کو جب روٹین بنانا کہ بیٹھے رہنا اور صرف اذان ختم ہو جائے یا اذان کا ویٹ کریں تو تب کرنا، وہ ایک مناسب قدم نہیں ہے۔ اسی طرح جو ہے وہ آپ، ایک اور دوست نے کہا جی عصر کے وقت بھی کر سکتے ہیں، تو عصر کے وقت بھی وہی معاملہ ہے، تو بجائے عصر کے کرنے کو آپ روزہ افطار کر کے کھانا پینا کھا کے وہ تب کر لیں۔ اور یہ بات بھی چونکہ ہمارا ایک سیشن ہے تو یہ بات بھی ہمارے کینیڈا سے ہمارے ایک دوست ہیں وقاص فاروقی صاحب، انہوں نے یہ تجویز دی تھی جو میں سمجھتا ہوں بڑی اچھی تجویز ہے کہ ہمیں احتیاط کا دامن وہ ہاتھ سے چھوڑنا نہیں چاہیے۔ اگر آپ کا مسئلہ یہ ہے کہ ہم افطاری کر کے کھانا اچھی طرح جس طرح آپ کھاتے ہیں کھا کے اس کے بعد آپ پیسٹ کریں، وضو کریں، جو مرضی کریں، کوئی ایشو ہی نہیں ہے۔ تو اس اعتبار سے میں کہتا ہوں کہ ہمیں تھوڑی سی چیزوں کو مذاق بھی نہیں لینا چاہیے، اور جو چیزیں جہاں جہاں درست ہیں ان کو وہاں ہی رکھنا چاہیے۔ اور اسی طرح جو ہے بعض لوگ کوشچن کرتے ہیں، آج ہمیں ایک ہم کوشش کریں گے کہ اگر مولانا فروغ القادری صاحب ہمیں جوائن کرتے ہیں تو ہمارے کچھ سوالات جو ہیں وہ موجود ہیں، ہم چاہیں گے کہ ان کے جوابات بھی لیں، کیونکہ آپ بھی بھجوا سکتے ہیں، اپنے ویڈیوز بھجوا سکتے ہیں، اپنی فون کر کے بھی آپ پوچھ سکتے ہیں، اور اگر کوئی آپ کے ذہن میں کوئی اور بھی کوشچن ہے، آپ کو پتا ہے ہماری ویب سائٹ بھی ہے، وہاں سے بھی آپ ساری چیزیں جو ہے وہ ہمارے سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ تو آج جو جس طرح پہلے بات ہو رہی تھی تو ہمیں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت سے جو بہت ساری چیزیں ملتی ہیں، اس میں ایک چیز یہ بھی ملتی ہے کہ آپ کا جو ساتھ ہے اللہ کے رسول کے ساتھ، اور وہ تمام جو مشکل مرحلے تھے اس میں جو آپ کا ایک رویہ رہا اللہ کے رسول کے ساتھ، وہ بڑا قابل ستائش ہے۔ یہ خاص طور پہ ہماری جو آج کی جو مسلم خواتین ہیں، مسلم بہنیں ہیں، بیٹیاں ہیں، یہ ان کے لیے ایک بہت بڑا یہ سبق ہے میں سمجھتا ہوں۔ اور میں یہ بھی گزارش کرنا چاہوں گا کہ آپ پڑھا کریں، میں بھی پڑھا کروں، خاص طور پہ جو ہمارے صحابیہ ہیں ان کے اوپر بات کریں، اور جتنی ہمارے محترم امہات ہیں ان کی زندگیوں کے بارے میں پڑھیں۔ جب ہم پڑھیں گے نہیں تو پھر ہم کیا ہوگا، ہم اپاہج ہیں، ہم پھر پوچھتے پھریں گے۔ یہ ویسی ہی مثال ہے کہ آپ جہالت جو ہے وہ اندھیرا ہے،
اور ہم نے اس کے اندر سے راستہ تلاش کرنا ہے. اور آپ کو پتہ ہے اندھیرے میں راستہ تلاش کرنے سے پہلے ہمیں کوئی نہ کوئی چراغ جلانا پڑے گا, کوئی نہ کوئی ٹارچ لینی پڑے گی. وہ چراغ جو ہے وہ ہے علم. جو علم جو ہے وہ آپ خود جو ہے آپ پڑھیں گے, آپ جب خود انفارمیشن اکٹھی کریں گے تو اس میں سب سے بڑا بینیفٹ یہ ہوگا کہ کوئی بھی آپ کو جو ہے وہ بہکا نہیں سکتا, کوئی بھی آپ کو غلط چیز نہیں بتا سکتا. آپ کو آج جو ہے تھوڑی بہت بات کی ہم نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, آپ خود تلاش کریں, ٹاپکس ہیں ان کے اوپر بکس ہیں, خود پڑھیں اور خود دیکھیں کہ جو بات ہوئی ہے وہ کتنی اس کے ساتھ مطابقت رکھتی ہے, اور خود آپ پڑھیں کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت کیا تھی اور اس کے اندر ہمارے لیے میسج کیا ہے. کیا ان کو جو مشکلات آئی تھیں تو ان کا اس کے اوپر کس قسم کا رویہ ہوتا تھا, ان کا جو اپنا والدین کے ساتھ کیسا رویہ ہوتا تھا, ان کا جو رویہ تھا وہ خاص طور پہ اپنے شوہروں کے ساتھ کیسا تھا, شوہر کے ساتھ کیسا تھا, ہر اولاد کے ساتھ کیسا تھا, ان کا جو معاشرت جو ہے باقی جو ہے کاروبار کرنے کا انداز وہ کیسا تھا, تو یہ ملازموں کے ساتھ کیسا تھا. یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ ہمیں ان سے ہی ملیں گی. اس وجہ سے میں کہتا ہوں کہ جب تک ہم کتابوں کے ساتھ اپنا تعلق نہیں جوڑیں گے تب تک ہم وہ علم اور وہ روشنی نہیں لے پائیں گے. اور یہاں پہ ہمارے لیے آپ کے لیے خوشخبری ہے جناب, ہمارے ساتھ مولانا فروغ القادری صاحب موجود ہیں. وہ راستے میں یقیناً تھوڑی سی دقت پیش آئی ہوگی پہنچتے, تو ہم سب سے پہلے ان کو یہاں پہ خوش آمدید کہتے ہیں. مولانا السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. کیسی طبیعت آپ کی؟ ماشاءاللہ ٹھیک, الحمدللہ, اللہ کا شکر ہے. جیسا کہ آپ کے علم میں ہے آج کا جو ہمارا حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے اوپر, ان کی شخصیت کے اوپر آج ہم گفتگو کر رہے تھے, تو ابھی آپ کے ذہن میں ان کی شخصیت کے حوالے سے کچھ آپ بھی مزید ایڈ کرنا چاہیں, کچھ بات کرنا چاہیں اس حوالے سے؟ خلاصہ کلام یہ کہ حضرت ام المومنین سیدہ خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا بڑا احسان ہے امت مسلمہ پر, اس لیے کہ انہوں نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ اس وقت دیا جبکہ ان کے قرابت دار, اعزاء, رشتہ دار اہل مکہ نے ان کا ساتھ چھوڑ دیا تھا, اور بے شمار مشقتیں انہوں نے اٹھائی, دقت رازیاں برداشت کی, حتیٰ کہ وہ خود ایک بہت بڑی ناز کی پروردہ تھی. ان کے والد ماجد جو ہیں وہ خود بہت بڑے تاجر تھے, اور انہوں نے اپنے اسباب تجارت اور مال تجارت کے ذریعے سے انہوں نے اسلام کو فائدہ پہنچایا. اوائل میں خواتین میں اور اسلام کی خاتون اول تھیں, انہیں سب سے پہلے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھنا میسر آیا, اسلام قبول فرمایا آپ نے. تو خواتین میں ترتیب اس طرح کہ خواتین میں حضرت سیدہ خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہیں, اور بچوں میں حضرت علی مرتضیٰ ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ بڑوں میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. تو یہ ان کی جانثاری وہ آپ دیکھیں کہ شاب ابی طالب میں 3 سال کی جو مدت سرکار نے جو گزاری, قیامت گزری, کس قدر مصیبتوں دو چار ہوئے, اہل مکہ نے جو ظلم توڑا, ابو جہل, عتبہ, شیبہ نے جو کچھ کیا وہ آپ کے سامنے, مگر اس تمام چیزوں کے باوجود انہوں نے اپنے شوہر نامدار آقا دو جہاں سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی لمحے کسی مرحلے میں بھی جو ہے دین کی تبلیغ سے روکا نہیں, کیونکہ انہیں پتا تھا کہ یہ جو اللہ کے رسول ہیں اور ان پہ مقدس کتاب اترتی ہے, اور ان کے قدموں میں نجات ہے, حیات ہے, بخشش ہے, اور یقینی طور پہ اسلام غالب ہو کے رہے گا. یہی وجہ تھی کہ جب آپ قائد دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں تشریف لے گئے اور وہاں آیت قرآنی نازل ہوئی, اقرا بسم ربک الذی خلق, تو اس کے بعد جو کیفیت تھی سرکار تشریف لائے اور کہا آپ کو کہ زملونی, ہمیں چادر اڑھاؤ. ظاہر ہے کہ وحی الہی کا بوجھ جسے کہ آسمان و زمین نہ اٹھا سکے, پہاڑ جس کا بوجھ نہ اٹھا سکے, وہ قرآن کہ جو خود کہتا ہے کہ وَلَوْ أَنزَلْنَا هَذَا الْقُرْآنَ عَلَى جَبَلٍ لَرَأَيْتَهُ خَاشِعًا مُتَصَدِّعًا مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ, کہ اگر اللہ تعالیٰ اس قرآن عظیم کو پہاڑ پہ نازل کرتا تو پہاڑ جو ہے ریزہ ریزہ بن کے اڑ جاتا, اور وہ قلب نازل رسول پر وہ قرآن عظیم نازل ہو رہا ہے. ایکسکیوز می. تو اب ایسے عالم میں سرکار کا قلب اثر اس بوجھ کو اٹھا رہا ہے. بے شک. تو حضور نے کہا کہ زملونی میں چادر اڑھاؤ, چادر اڑھاؤ. تو آپ نے یہ تمام واقعات ورقہ بن نوفل صاحب نے کہا, جو جزاد بھائی تھے, ان سے کہا, تو پھر انہوں نے کہا کہ ہم نے جو, اور وہ توریت کے بہت بڑے, انجیل کے بہت بڑے عالم تھے, تو انہوں نے کہا کہ توریت و انجیل میں یہ نشانیاں ان کی گزری ہیں جو غالب ہو کے رہے گا, اور جو ایک دین حق کے ساتھ جلوگر ہوگا, لیکن ذاتی یہ ہوگی ان کے ساتھ ان کی اپنی قوم انہیں ہجرت پر آمادہ کرے گی, بلکہ اللہ کے رسول ہیں. صحیح. تو اس طرح جو ہے غار حرا کا جو واقعہ ہے, اقرا بسم ربک الذی خلق, اقرا پڑھیے, تو آپ نے فرمایا مانا بقاری, میں نہیں پڑھتا.
میں نہیں پڑھتا. یہ کہنا کہ میں پڑھنا نہیں جانتا یہ غلط ہے. کہ نبوت و رسالت جو معلم کتاب و حکمت بن کے جلوگر ہوئے ہیں وہ یہ کہیں کہ میں پڑھا ہوا نہیں ہے، میں ان پڑھ ہوں معاذ اللہ، تو یہ تنقیص پیغمبر ہے. اس کا معنی یہ نہیں کہ میں پڑھا ہوا نہیں ہوں. معنی بخاری میں نہیں پڑھتا. بعض مفسرین یہ لکھا ہے کہ چونکہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم ذکر الہی میں اور مظہر جمال الہی میں کھوئے ہوئے تھے، پیغمبر کا وہ مقام ہے. معنی بخاری کہ جب کہا گیا کہ اقرا بسم ربک الذی خلق، پڑھیے ان کے نام سے ان کے یہ کائنات کو پیدا کیا ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھنا شروع فرمایا. تو یہ کہنا معنی بخاری سے نبی کا کہ علم کی نفی ہوگی، اور علم کی نفی جو ہے وہ جہل کو ثابت کرتی ہے، اور پیغمبر معصوم ہوتا ہے، اور پھر اللہ نے سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو معلم کتاب و حکمت بنا کر بھیجا. تو جو خود معلم کتاب و حکمت ہوگا معاذ اللہ، وہ علم سے عاری کیوں ہوگا؟ دونوں میں تضادات ہیں. خیر یہ تو ایک دوسرا موضوع ہے، لیکن حضرت خدیجہ نے یہ رفاقت نبھائی. دوسری بات یہ کہ آپ نے بھی کہا اس سے ان کی بطن مبارک سے جو ہے وہ 4 صاحبزادیاں تھیں، 2 صاحبزادے حضرت پہلے جو تھے وہ حضرت قاسم تھے، عبداللہ تھے، اور جو تیسرے تھے ابراہیم، وہ ماریہ قبطیہ سے آپ تھے. میں 2 سے اول ذکر دونوں جو ہیں وہ حضرت خدیجہ کبریٰ رضی اللہ عنہا سے ہیں، اور 4 صاحبزادیاں ہیں، حضرت زینب، رقیہ، ام کلثوم، حضرت فاطمہ. لیکن بعض لوگوں نے اس کی ترتیب میں تو اختلاف کیا ہے کہ سیدہ فاطمہ درمیان میں ہیں یا بڑی ہیں یا چھوٹی ہیں. لیکن اسد الغابہ کے مصنف لکھتے ہیں اس بات کو کہ اہل عرب کا دستور تھا کہ جو شاہزادی چھوٹی ہوتی تھی ان کی شادیاں بعد میں ہوتی تھیں. لہٰذا یہ قرینہ قیاس ہے کہ ان کے علاوہ 3 بہنیں ان سے بڑی تھیں اور آپ چھوٹی تھیں. اور نسبتاً یہ کہ چھوٹی بچیوں سے پیار نسبتاً زیادہ ہوتا ہے. جی. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ فاطمہ زہرا سے بے حد پیار کیا، بے حد محبتیں کی. اور بعض کا یہ کہنا یہ اتہام ہے کہ حضرت خدیجہ سے صرف سیدہ فاطمہ ہی تھیں، بقیہ نہیں تھے. وہ بچیاں جو تھیں وہ گود لی گئی تھیں. یہ کہنا جو ہے نسب رسول کے ساتھ بہت بڑی زیادتی ہے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے جو اہل بیت کا جو تاثر ہے، اہل بیت میں وہی لوگ شامل ہیں جو نسبی اور حسبی لحاظ سے جن میں خود مصطفیٰ جلوگر ہے. بے شک، اس میں کوئی شک نہیں ہے. اور دوسری بات کہ قرآن عظیم کا ارشاد گرام ہے، یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن، کہ اے اللہ کے نبی کہہ دیجئے کس سے؟ اپنے ازواج سے، وبناتک، اور اپنے بنات. یہ بنات کا لفظ استعمال ہوا ہے، بنت نہیں، بنات ہے. بالکل. تو قرآن عظیم میں بنات کا ہے، اپنے صاحبزادگوں سے آپ کہہ دیجئے. مطلب اس سے بھی یہ چیز ثابت ہوتی ہے. ونساء المؤمنین، اور نساء المؤمنین ازواج مطہرات. تو بنات کہا گیا. اگر بنات کی جگہ بنت ہوتا واحد کا صیغہ تو سیدہ فاطمہ کے بنات کہہ رہا ہے. اس سے مطلب قرآن عظیم نے نسب رسول کو ثابت کیا ہے. اور ان تمام واہمہ کا جواب ہے قرآن عظیم میں کہ حضرت سیدہ فاطمہ زہرا کے علاوہ بھی کوئی اور ان کے صاحبزادیاں نہیں تھیں، بلکہ یہ چاروں جو ہیں بالکل حضرت عثمان کا. تو دراصل یہ اعتراض کا وہ جواب ہے جو قرآن پاک نے عطا فرمایا ہے. اور اہل سنت والجماعت کا جو عقیدہ ہے اور جس پر صحابہ کرام کا باضابطہ اجماع ہے، 1400 سال کے محدثین کا اجماع ہے، وہ یہی ہے کہ سیدہ فاطمہ زہرا کے علاوہ بھی 3 صاحبزادیاں اور تھیں، اور ٹوٹل 4 صاحبزادیاں جو تھیں وہ سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے تھیں. ماشاءاللہ. ٹائم محدود، اور اس میں ہم ایسا کرتے ہیں کہ ایک سوال وہ تھا، جیسے میں ابھی پہلے بھی تھوڑا وہ کوشش کر رہا تھا، میں نے کہا مزید آپ سے بھی. کچھ لوگ جو ہیں وہ پوچھ رہے ہیں کہ یہ جو ٹوتھ پیسٹ ہے یہ روزہ کی حالت میں کی جا سکتی ہے؟ ٹوتھ برش اصل میں ٹوتھ پیسٹ جو ہے وہ اگر اس میں کسی قسم کا فلیور ہے تو وہ مناسب کراہت ہے، مکروہ ہے وہ، ٹھیک ہے. جیسے کولگیٹ وغیرہ اس میں کافی منٹی ہوتا ہے، لیکن ٹوتھ پیسٹ ایسا ہے جو ٹوتھ لیس، جو ٹیسٹ لیس ہو، جس میں کوئی مزہ نہ ہو. اور اب چونکہ مارکیٹ میں بہت سارے ایسے ٹوتھ پیسٹ آ گئے ہیں جو نیم کے فلیور ہیں، دوسرے فلیورز ہیں، تو اگر کوئی کیا کہتے ہیں ہر ٹائپ کا کوئی ایسا ٹوتھ پیسٹ ہو جس میں کسی قسم کا کوئی مزہ اور ٹیسٹ نہ ہو تو وہ کر سکتے ہیں. مثلا میں سمجھتا ہوں کہ نیم ٹھیک ہے، نیم فلیور جو ہے، ہاں اس میں مسواک کی کیفیت کا اندازہ ہوتا ہے. اس کا تعلق ذائقے کے ساتھ ہے جڑا ہوا، یا اس کا تعلق ہے کہ وہ برش کہیں اندر اجزاء آگے نہ جائیں؟ آگے جانے کا جہاں تعلق تو یہ تو مسواک میں بھی ہے، ٹیسٹ کا اصل تعلق ہے. ٹیسٹ نہ ہو تو بہتر ہے. اس لیے کہ جہاں تک مسواک کا تعلق ہے تو وہاں بھی تو خدشہ ہے نا کہ وہ اندر جا سکتا ہے. جی جی بالکل. تو اس لیے یہاں بہتر یہ کہ گریز کیا جائے. اور اگر استعمال ہی کرنا ہے اگر تو عام طور پہ ٹوتھ پیسٹ ہیں وہ نہ کریں،
بلکہ جو نیم وغیرہ جو فلیور آتے ہیں اس کا استعمال کیا جائے. میں نے اسلام کے اس جو روزہ کے جو مسائل کے حوالے سے جو جدید کتابیں آئی ہیں اس میں سوالات موجود ہیں. درست. انشاءاللہ ہم مزید بھی بات کریں گے چونکہ آج کا ٹائم جو ہے سحری کا وہ بڑا مختصر ہے, تو آپ دعا کے لیے ہمیں کنٹرول روم سے کہا جا رہا ہے, تو آپ بھی ہمارے ساتھ دعا کیجیے. اور یا اللہ رب العالمین, ہم سب کے یہ بزم قبول فرما. اے اللہ سیدہ ام المومنین سیدہ خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر پاک پہ اللہ رحمت ان کی بارش فرما. آمین. اے اللہ ان کے درجات کو بلند تر فرما مولا. ان کے دعاؤں کے ثمرات و برکات کے صدقے اسلام کو حیات تازہ عطا فرما. انہوں نے جس طرح اپنے شوہر نامدار سرکار دو جہاں سرور کائنات وسلم کی رفاقت نبھائی مولا, امت کے خواتین کو ان کی سیرت پر, ان کی صورت پر, آئین زندگی پر, نظم حیات پہ چلنے کی توفیق عطا فرما. مولا کریم ہم سب سے وہ کام لے جس سے تو راضی ہو, تیرا حبیب راضی ہو. اے اللہ ہم سب کے گناہ صغیرہ اور کبیرہ کو معاف فرما. جتنے لوگوں کا انتقال ہوا اے اللہ ان سب کو غریق رحمت فرما, ان کی قبر کو رحمت و نور سے بھر دے. اے اللہ جو بیمار ہیں ہم میں سے انہیں شفا عطا فرما, شفا کامل عطا فرما, شفا عاجل عطا فرما. تجھے فرد کرتے نہیں لگتی بار, نہ ہو تجھ سے مایوس امیدوار. صلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. لا الہ الا اللہ. آمین ثم آمین. ناظرین آج کا پروگرام دیکھنے کا بہت شکریہ. انشاءاللہ کل دوبارہ حاضر ہوں گے, اور ہم تھوڑا سا پہلے 12 بجے کے قریب کل حاضر ہوں گے. اور آپ سے درخواست ہے کہ اپنا خیال رکھیے گا, اپنے عزیز و اقارب کا خیال رکھیے گا. بہت شکریہ. السلام علیکم.